امام ابو الحسن شتنوفی شافی، ملا علی قاری، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے حضور غوث اعظم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر کوئی رنج و غم میں مجھ سے مدد مانگے تو اس کی مصیبت ٹل جائے گی، اور جو سختی کے وقت میرا نام پکارے اس کی سختی دور ہو جائے گی، اور جو کسی حاجت میں مجھے اپنے رب کی طرف وسیلہ بناتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھے اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور وہ 2 رکعت نماز کس طرح پڑھنی ہے جو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے بہجت الاسرار کے اندر، قلائد الجواہر کے اندر، بہجت الاسرار میں امام ابو الحسن شتنوفی شافی، پھر شیخ عبدالحق محدث دل اور بے شمار محدثین بزرگان دین نے اپنی کتابوں کے اندر اس 2 نفلوں کا ذکر کیا، وہ یہ کہ وہ اس طرح پڑھنا ہے کہ 2 رکعت نفل میں 2 رکعت نماز جو ہے مغرب کی فرض اور سنتیں پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنی ہے، اور دونوں رکعتوں میں الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ سورہ اخلاص۔ اس کا مطلب ہے آپ پڑھتے رہتی ہیں یہ نماز، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے جی۔ اور جب آپ نے یہ سلام پھیر دینا ہے تو پھر آپ نے 11 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ 11 دفعہ یہ پڑھ کر پھر آپ نے 11 قدم بغداد کی طرف چلنا ہے۔ بغداد شریف کدھر ہے بتائیے؟ ادھر ہے، یہ قبلہ ہے، یہ تھوڑا سا مدینہ طیبہ، تھوڑا سا اور بغداد شریف ہے جی۔ تو پھر 11 قدم کدھر کو چلنا ہے؟ بغداد شریف کی طرف، اور ہر قدم کے اوپر کیا پڑھنا ہے؟ یا غوث الثقلین، یا کریم الطرفین، اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات، اور آپ کے وسیلے سے دل میں اپنی حاجت کا خیال رکھتے ہوئے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ آپ رئیس المحدثین ہوئے ہیں، محدثین کے سردار۔ آپ فرماتے ہیں کئی مرتبہ اس نماز کا تجربہ کیا گیا جو ہمیشہ درست اور صحیح نکلا۔ حضور غوث اعظم نے جیسا فرمایا، جس کو بتایا تھا، جس نے پڑھا، اس کی حاجت جو سی فوراً پوری کر دی۔